اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے وارم پروپیگیشن ماڈل. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو ایکسپلین وارم پروپیگیشن ماڈل. ہی ول بی ایبل ٹو ڈسکرائب مورس وارم اینڈ دین ہی وڈ بی ایبل ٹو ڈسکرائب دا اسٹیٹ آف آرٹ ٹیکنالوجی. جو اس ٹاپک میں یوز ہونے والی جو فگرز ہیں، جو مٹیریل ہے، they have been taken from William Stallings' book with the title Network Security, Essentials, Applications and Standards. The book was published in 2014. آپ کا جو ایک well designed worm can spread rapidly and infect massive number of hosts. It is useful to have a general model for the rate of worm propagation. تو ایک worm کی جو rate of propagation ہے اس کا آئیڈیا ہمارے پاس ہونا چاہیے، تو ہم ایک ماڈل ڈیزائن کر سکتے ہیں. جو کمپیوٹر وائرسز ہوتے ہیں یا جو worms ہوتے ہیں، ان کی جو پروپیگیشن ہوتی ہے اٹس کوائٹ سملر، اور جو سیلف ریپلیکیشن ہوتی ہے اور جو پروپیگیشن بہیویئر ہوتا ہے اٹس کوائٹ سملر ٹو بایولوجیکل وائرسز. سو وی کین لک ان ٹو دا کلاسیکل ایپیڈیمک ماڈلز فار انڈرسٹینڈنگ کمپیوٹر وائرس اینڈ وارم پروپیگیشن بہیویئر. جو پروپیگیشن بہیویئر ہے وہ پروسیڈ کیسے ہوتی ہے؟ وہ نارملی 3 فیزز میں ہوتی ہے. پہلا جو فیز ہوتا ہے جو اسے انیشل فیز بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اس میں جو نمبر آف ہوسٹ ہیں دے انکریز، the number increases exponentially. اگر اس کی ایگزامپل دیکھنی ہو تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس ایک سمپلیفائڈ کیس ہے جس میں ہمارے پاس ایک وارم ہے which is launched from a single host. ایک ہوسٹ ہے، وہاں سے ایک وارم لانچ ہوا and infects 2 nearby hosts. اس نے کیا کیا؟ 2 nearby host کو انفیکٹ کر دیا. اب ان میں سے ہر ایک کو جو ہوسٹ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یہ 2 اور ہوسٹ کو کیا کرتا ہے؟ انفیکٹ کر دیتا ہے. تو پہلی سٹیپ میں پہلے سنگل ہوسٹ نے 2 ہوسٹ کو انفیکٹ کیا، پھر ان 2 ہوسٹ نے 4 ہوسٹ کو انفیکٹ کر دیا. تو دس ایکچولی ریزلٹس ان این ایکسپونینشیل گروتھ. آفٹر اے ٹائم انفیکٹنگ ہوسٹ with some time attacking already infected host which reduces the rate of infection. تو انیشلی آپ کا جو گروتھ ریٹ تھا وہ ایکسپونینشلی گرو کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کے جو ہوسٹ ہیں وہ کیا کریں؟ وہ ٹائم ضائع کر رہے ہوں گے in attacking already infected hosts. تو اب اس میں کیا ہوگا؟ تھوڑا سا بیہیویئر ڈفرنٹ ہو جائے گا، تھوڑا سا اسموتھ ہو جائے گا، لینئرلی ہو جائے گا. سو ڈیورنگ دس مڈل فیز دا گروتھ از اپروکسیمیٹلی لینئر بٹ دا ریٹ آف انفیکشن از ریپڈ. اب کیا ہوگا کہ when most vulnerable computers have been infected, the attack enters a slow finish phase as the worm seeks out those remaining hosts that are difficult to identify. تو اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں ہم لوگوں نے وارم پروپیگیشن ماڈل کو دکھایا گیا ہے. آپ کے ہاریزونٹل ایکسس میں ٹائم کو دکھایا گیا ہے اور ٹائم گیون ہے منٹس میں. ورٹیکل ایکسس پہ اگر آپ دیکھیں تو نمبر آف انفیکٹڈ ہوسٹ دکھائے گئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں 100, 200, 300, 400, 500 and 600. تو شروع میں اگر آپ دیکھیں تو ہاریزونٹل ایکسس میں 100 بالکل بہت چھوٹی سی ویلیو ہے، 200 پہ تھوڑی سی ویلیو بڑی ہو گئی ہے. یہاں سے یہ سلو سٹارٹ فیز تھا، اور جو ہی سلو سٹارٹ فیز ختم ہوتا ہے تو فاسٹ اسپریڈ فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے. جو مڈل فیز ہے یہ ایکسپونینشلی گرو کر رہا ہے. تو یہ جو ڈاٹڈ لائنز ہیں، یہ آپ کا جو لینئر لائن تھا یہ ایسے آئیڈلی چلنا چاہیے تھا. تو یہ چلنے کے بجائے کیا ہوگا؟ فاسٹ اسپریڈ فیز کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا کرے گا؟ 400 منٹس کے بعد اس نے کیا کیا؟ سلو فنش فیز سٹارٹ ہو گیا. اب آپ کے جو نمبر آف انفیکٹڈ جو ہوسٹ ہیں وہ کم ہوتے ہوتے اب سیچوریشن آ گئی ہے. تو شروع میں ہم بہت تھوڑے چل رہے تھے، پھر ایکسپونینشیل گروتھ ہوئی، اور ایکسپونینشیل گروتھ کے بعد پھر ہم کیا کر گئے؟ سیچوریشن آنے میں سلو فنش فیز میں نمبر آف انفیکٹڈ جو ہوسٹ ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. سو کلیئرلی دا آبجیکٹو ان کاؤنٹرنگ اے وارم از ٹو کیچ دا وارم ان اے سلو اسٹارٹ فیز. تو یہ جو سلو اسٹارٹ فیز ہے، یہاں پہ اگر کوئی وارم لانچ ہوتا ہے تو اس وارم کو کیا کر دینا چاہیے؟ اس کو ایڈریس کر دینا چاہیے. یہی وہ ٹائم ہے جہاں پہ آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں. سو وین یہاں پہ کیا ہوگا؟ تھوڑے سے ہوسٹ ہیں جو کیا ہوں گے؟ انفیکٹ ہوئے ہیں. لیکن اگر مڈل فیز میں چلے جائیں تو ایکسپونینشلی آپ کے جو انفیکشنز ہیں بہت زیادہ گرو کر جاتی ہیں، تو وارم کو کیچ کرنا مشکل ہوتا جائے گا. اب ہم آتے ہیں مورس وارم کی طرف. جو مورس وارم تھا، دس واز ریلیزڈ آن ٹو دا انٹرنیٹ بائی رابرٹ مورس ان 1988. So it was designed to spread on a Unix systems and use a number of different techniques for the propagation. تو جو مورس وارم تھا وہ کیا کرتا ہے؟ When a copy began execution, its first task was to discover other hosts known to that host that would allow entry from this host. تو اس کا پہلا کام یہ تھا کہ ایک ہوسٹ پہ جب یہ چل چکا ہے تو دوسرے ہوسٹ کو تلاش کرنا جہاں پہ یہ جا کے کیا کر سکے؟ انٹر کر سکے. Now for each discovered host, the worm tried a number of methods for gaining the access. کیا کیا ایکسیس کے طریقے کار کیا ہو سکتا ہے؟ اٹ اٹمپٹڈ ٹو لاگ آن ٹو اے ریموٹ ہوسٹ ایز اے لیجیٹیمیٹ یوزر. آپ کا وارم
کیا کر سکتا ہے؟ It exploited a bug in the Unix finger protocol which reports the whereabouts of a remote user. پھر کیا کر سکتا ہے؟ It can exploit a trapdoor in the debug option of the remote process that receives and sends the email. اب ہم آتے ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی جو یوز ہوتی ہے فار دا وارم ٹیکنالوجی. سو دا ٹیکنالوجی انکلوڈز دا فالوئنگ. نمبر 1, ملٹی پلیٹ فارم. دا نیور وارمز کین اٹیک اے ورائٹی آف پلیٹ فارمز اینڈ آر ناٹ لمیٹڈ ٹو ونڈوز. تو صرف ونڈوز کے اوپر نہیں کام کرتے, یہ ملٹی پلیٹ فارم ہو سکتا ہے, یونکس کے اوپر, لینکس کے اوپر, اور دوسرے پلیٹ فارمس کو بھی اٹیک کر سکتے ہیں. پھر یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ملٹی ایکسپلائٹ ہو سکتے ہیں. آج کل کے جو نیو وارمز ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سسٹمس کے اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں ان اے ورائٹی آف ویز. دے یوز ایکسپلائٹس لائک ویب سرورز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, براؤزرز کے اندر کوئی بگ ہے اسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, ای میل, فائل شیئرنگ اینڈ ادر نیٹ ورک بیسڈ ایپلیکیشنز اور وایا شیئرڈ میڈیا, یہ کیا کرتے ہیں؟ ملٹی ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. جو آج کل کے جو وارمز ہیں دے آر الٹرا فاسٹ اسپریڈنگ, ایکسپلائٹ ویریس ٹیکنیکس ٹو آپٹمائز دا ریٹ آف اسپریڈ of a worm to maximize its likelihood of locating as many vulnerable machines as possible in a short period of time. تو چھوٹے پیریڈ آف ٹائم میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑے سے پیریڈ آف ٹائم میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اپنی جو اسپریڈ آف دا وارم ہے اسے میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہیں. پھر پالیمورفک ہو سکتے ہیں. پالیفارمک کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے وارم؟ یہ ڈیٹیکشن کو اویٹ کر سکتے ہیں. ٹو اویٹ ڈیٹیکشن, skip past filters, foil real-time analysis. Each copy of a worm has a new code generated on the fly using functionally equivalent instructions and encryption techniques. Encryption techniques اور دوسرے طریقے سے یہ کیا کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو ہائڈ کر سکتا ہے تاکہ ڈیٹیکشن کو کیا کرے؟ ڈیفیکلٹ بنا دے. آج کے جو وارمز جو ہو سکتے ہیں وہ میٹامورفک ہو سکتے ہیں. In addition to changing their appearance, metamorphic worms have a repertoire of behavior patterns that are unleashed at different stages of the propagation. پھر ٹرانسپورٹ وہیکلز ہو سکتے ہیں. Because worms can rapidly compromise a large number of systems, they are ideal for spreading a wide variety of malicious payloads. پھر یہ جو آج کل کے جو وارم ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ زیرو ڈے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. To achieve maximum surprise and distribution, a worm should exploit an unknown vulnerability that is only discovered by the general network community when the worm is launched. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے وارم پروپیگیشن, جو مورس وارم تھا, اور جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی یوز ہوتی فار دا وارمز دیز ڈیز, وہ اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے.